السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارا درس کا موضوع ہے سورۃ العلق، حصہ دوم۔ سورۃ العلق یہ سورت جو ہے 96 نمبر پر ہے قرآن میں۔ اس میں ٹوٹل جو ہے کل رکوع جو ہے 1 ہے اور کل آیات اس کی 19 ہے۔ ہم نے گزشتہ حصہ اول میں اس کی 5 آیات کی تفصیل، ترجمہ و تفسیر پڑھی تھی، لہٰذا آج ہم اس کی بقیہ آیات جو کہ 6 سے لے کر 19 تک ہیں ان کے تفسیر پڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ العلق کا جو پہلا حصہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے واقعے کے بارے میں بیان فرمایا گیا تھا، تو وہ موضوع تھا، اور لہٰذا اب اس کا دوسرا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں جس میں کس کا ذکر ہے؟ ابو جہل کا واقعہ کا ذکر ہے کہ دوسرا حصہ بعد میں اس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھنی شروع کی اور ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دے کر اس سے روکنے کی کوشش کی۔ یعنی جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھایا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے، نماز یعنی جیسے ہم ابھی پڑھتے ہیں قیام، رکوع، سجود، تو اس طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی شروع کی حرم میں، تو ابو جہل کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور اس نے ان کو دھمکیاں دینے شروع کر دی، اور کہ اس سے روکنے کے لیے نا کہ اس طرح سے نماز نہ پڑھیں۔ اسی طرح ایک واقعے کا ذکر ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نماز حرم میں پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس طرح نماز پڑھتے ہوئے، تو وہ آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پیر رکھنے کے ارادے سے، لیکن جب وہ آگے بڑھا تو پیچھے ایک دم اس کو ہٹنے لگا نا، اور ہاتھ سے کسی کو ہٹانے لگا۔ تو لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اس کو دیکھ رہے تھے، اس کے اس عمل کو، تو لوگوں نے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے ابو جہل نے کہا کہ مجھے یعنی آگ کے شعلے اور اس طرح نظر آ رہے تھے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں سب صحابہ نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ابو جہل اس طرح آگے بڑھتا ہے یعنی میری گردن پہ پیر رکھنے کے لیے، تو فرشتے اس وقت اس کے چیتھڑے اڑا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک بار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکنے کے لیے دھمکیاں دی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یعنی اللہ کی وحدانیت بیان کرنی شروع کی، تو اس پر ابو جہل کو غصہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی دھمکیاں دی کہ یعنی تم کس بنا پر اکڑ رہے ہو، اور یہ پوری یعنی وادی جو کے لوگ جو ہیں یعنی مکہ کے لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں۔ صحیح، تو یہ چند دوسری حصے کی تفصیل تھی۔ آئیے اب ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ سورۃ العلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، ان بے شک انسان کیا ہے؟ سرکشی کرتا ہے۔ یطغی اس کے مطلب ہوتے ہیں طغیانی سے نکلا ہے یہ نا، یعنی اس کا مطلب جب کوئی چیز اپنی حد سے باہر آ جائے۔ اسی طرح انسان جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بعض وقت اپنی حد سے باہر یعنی اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے۔ استغنی، اس بنا پر کہ وہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اس کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرکشی کیوں کرتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ خود کو بے نیاز یعنی بے پرواہ سمجھتا ہے کہ اب وہ خود جیسے انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک کہ آپ کے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی سب کو کس کے پاس لوٹ کر جانا ہے؟ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، لہٰذا اس کی سرکشی نافرمانی نہ کی جائے۔ ارأیت الذی ینہی، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے؟ صحیح ہے، یہاں سے کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ابو جہل کا۔ عبدا اذا صلی، ایک بندہ کہ جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔
صحیح، کس کو مراد ہے یہاں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ابو جہل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا، ان کو دھمکیاں دیتا تھا۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تم نے دیکھا اگر یہ ہوا راہ راست پر؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ راہ راست پر ہوں، جو یہ باتیں کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، یہ حق ہوں۔ او امر بالتقوی، یا حکم کرے پرہیزگاری کا، یعنی یہ جو حکم کرتے ہوں پرہیزگاری کا کرتے ہوں، اچھائی اور بھلائی کا کرتے ہوں۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا تم نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا؟ صحیح، یہاں کس کا ذکر ہے؟ ابو جہل کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جھٹلاتا تھا اور منہ موڑتا تھا۔ علم یعلم بان اللہ یری، کیا اس کو نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ صحیح، یعنی یہ جو سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، یہ جو اعمال کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دے رہا ہے، تو کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ان تمام حرکتوں کو دیکھ رہے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، کہ لئن لم ینتہی تو آگے اس کو یعنی ابو جہل کو وارننگ دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، یعنی کیا ہرگز نہیں، کہ ہرگز یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دھمکیاں دے کر ڈرا نہیں سکتا، اور اگر یہ باز نہیں آیا، لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہیں آیا، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو گھسیٹ لیں گے پیشانی کے بل۔ ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کو۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی کیسی جو کہ جھوٹی ہے اور خطا کار ہے، یعنی ابو جہل کو مراد ہے، یعنی وہ جو بندہ ہے وہ کیسا ہے؟ جھوٹا ہے اور گناہ گار ہے۔ فلیدعو نادیہ، پس بلا لے وہ اپنے حامیوں کو، جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ اس نے بولا تھا کہ میرے تو مکہ کے تمام لوگ میرے حامی ہیں، تو آگے اس کو بلایا جا رہا ہے فلیدعو نادیہ، پس وہ بلا لے اپنے حامیوں کو۔ سندعو الزبانیہ، ہم بھی بلائیں گے دوزخ کے فرشتوں کو۔ زبانیہ مطلب ایسے زبان سے نکلے، اس کا مطلب ہوتا ہے پولیس کے لوگ یا جو لوگ یعنی دھکا دے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سے نکال دینا، تو یعنی اس سے مراد یہاں پہ دوزخ کے فرشتے ہیں کہ تم اپنے حامیوں کو بلا لو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم بھی تمہارے لیے کس کو بلا لیں گے؟ دوزخ کے فرشتوں کو۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں، نہ کہا ماننا اس کا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا۔ کلا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی کہ ہرگز نہیں، اس کی بات نہیں ماننی آپ نے اور اس کی اطاعت نہیں کرنی، اور کیا کرنا؟ واسجد، اور سجدہ کرنا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا ہے۔ آگے دیکھیے، یہ سورہ علق سے متعلق چند علم و عمل کی باتیں ہیں جو کہ آپ کی کتاب میں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہمیں ہر نیک کام کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ یعنی بسم اللہ پڑھ کر کرنا چاہیے۔ نمبر 2، انسان کی عظمت کی ایک وجہ اسے اللہ کی طرف سے علم کا عطا فرمایا جانا ہے۔ نمبر 3، اللہ اپنے بندوں پر بہت کرم فرمانے والے ہیں۔ نمبر 4، اللہ نے قلم کو علم سیکھنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ نمبر 5، اللہ ہی نے انسان کو تمام علوم سکھائے ہیں۔ نمبر 6، دنیا میں برے اعمال کی سزا نہ ملنے پر اکثر انسان اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کرتے ہیں۔ نمبر 7، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس انسان کو برے اعمال سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 8، اللہ ہمارے ہر اچھے اور برے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 9، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا سے ڈرایا گیا ہے۔ نمبر 10، سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ صحیح، یہ چند باتیں ہیں جو اس سے ہم اچھی باتیں سیکھ سکتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے اس درس سے متعلق سرگرمی دیکھ لیتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دینے ہیں۔ یہ سوالات آپ کے کتاب میں موجود ہیں اور ان کے جوابات بھی آپ کو کتاب سے ڈھونڈنے پر مل جائیں گے۔ نمبر 1، انسان سرکشی کیوں کرتا ہے؟ سوال کا جواب آپ نے لکھنا ہے۔ نمبر 2، اس صورت میں ایک برے انسان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کام سے روکنے کا ذکر ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے ذکر کیا ہے۔ نمبر 3، اس صورت میں بیان کی گئی اللہ کے نافرمان انسان کی کوئی 2 برائیاں تحریر کریں۔ نمبر 4، اس صورت میں بیان کی گئی اللہ کے فرمانبردار انسان کی کوئی 2 خوبیاں تحریر کریں۔ نمبر 5، انسان اللہ سے کس حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ جی، تو یہ ہو گئے ہماری سورہ علق کا اختتام۔ لہٰذا اس صورت کو ترجمہ اور آپ نے جو آیت صورت کو یاد کریے اور اس کا ترجمہ بھی اچھے سے سمجھ کر یاد کریے۔ اللہ حافظ۔